کہ تو اسلام پھیلانے کے قابل بھی نہیں رہا اگر تو جھوٹ بول. یاد رکھیے گا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, دھوکے باز نہیں. مومن سب کچھ, کیونکہ جھوٹ سورس آف آل ایول. شرم کے مارے سچ وہ جو ہے نا جھوٹ بولتا بندہ. ایک یہ رسی پکڑ لی نا آپ نے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ کی پرسنالٹی امپروومنٹ پر ڈے نہیں, پر ویک نہیں, پر منتھ نہیں, پر آور شروع ہو جائے. غلطی کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے اپنی تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا. رشوت آپ کریں گے, قتل آپ کریں گے, زنا آپ کریں گے, کیا کیا آپ کریں گے, اگر آپ نے جھوٹ بند کر دیا آپ کے سارے کے سارے کام ختم ہونا شروع ہو جائے. تو اسلام صدقے اور خیرات کا دین ہے. اسلام دین دینے کا دین ہے, اسلام ریسیونگ کا دین نہیں ہے. اس کا بلیف ماڈل پلیز ہمارے سے ڈسکس کریں تاکہ ہم راغب ہوں, ہمارا دل کرے کہ ہم سچ بولیں. کہ میں آپ کو بینگ مسلم بتا دوں کہ اگر ایک بندہ نا عرب میں کسی بھی وقت جھوٹ بولتا پایا جاتا تھا نا, تو جتنا مرضی بڑا عالم ہو, نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے حدیثیں بھی سنی ہوں, اس کی حدیث تک ریکارڈ نہیں کر سکتے. صحابی کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیکاز تو نے فلاں دن فلاں جگہ پہ جھوٹ بول دیا. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اسلام میں کہ تو اسلام پھیلانے کے قابل بھی نہیں رہا اگر تو جھوٹ بول. بینگ مسلم آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی بلیف کہاں سے روٹ پکڑیں, اس کی جڑ پکڑیں. کیا نیکی کی باتیں کرنی تو کیا کسی کو لے کے آنا, جب آپ کریڈیبلٹی زیرو کر دی اپنے تو بہت بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ یہ والی غلطی نہ ہو جائے آپ سے. یاد رکھیے گا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, دھوکے باز نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب مومن سب کچھ, کیونکہ جھوٹ سورس آف آل ایول ہے. کیونکہ کوئی بھی ایول ہوگا آپ اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے جھوٹ بول دیں گے اور ایول ویسے ہی پنپتا رہے گا پیچھے. اس کے اوپر پورا پروگرام کیوں کریں آپ خود سوچیں. اور بھی بڑے ٹاپک ہوتے ہیں, اس ٹاپک کو اتنی فورس اور اتنی زیادہ شدت کے ساتھ میرے الفاظ کیوں میں اتنا ادا کر رہا ہوں کہ یہ اگر سورس اگر آپ نے چینج کر دی نا تو ہر گناہ الاؤ ہے آپ کو. یہ پکڑ لی تو کوئی گناہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا آپ سے. شرم کے مارے سچ وہ جو ہے نا جھوٹ بولتا بندہ. آپ کو کامن سینس کی بات ہے, آپ وہ گناہ ہی نہیں کریں گے جسے شرم آتی ہو, وہ کام کریں گے ہی نہیں, کیونکہ بعد میں سچ بولنا پڑے گا. ایک یہ رسی پکڑ لی نا آپ نے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ کی پرسنالٹی امپروومنٹ پر ڈے نہیں, پر ویک نہیں, پر منتھ نہیں, پر آور شروع ہو جائے گی. پر ایونٹ پرسنالٹی ابھرا کرے گی. اور ایسے واقعات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. بشری تقاضے ہمارے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو بار بار آپ کو انویل کر کے, مومن کو انویل کرتے ہیں. کوتاہی تو ہوگی. مومن انویل کیسے ہوتا ہے کہ وہ ایماندار ہے, وہ سچ بتا رہا تھا کہ میرے سے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور ہر انسان کو پتا ہے, کوئی بھی ایسا بندہ سے غلطی نہ ہو. تو جب ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد بتاتا نا یہ میرے سے ہو گئی غلطی, اس کی عزت آسمان پہ اوپر کی طرف جاتی ہے, نیچے کی طرف نہیں آتی, کیونکہ ہر بندہ غلطی کرتا ہے. اپنی عزت بڑھانی بھی آپ نے, غلطی کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے اپنی تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا, جھوٹ بند کرنا پڑے گا. یہ فطرت ہے ہماری, ہم اس بندے کی عزت کرتے ہیں. غلط کام کر کے بھی آیا ہوتا ہے, سچ بتایا تھا, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اندر سے ایک من کا اللہ نے ایسا سیٹ کیا ہوتا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, یور بلیف شوڈ بی دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم دا موسٹ کرپٹ مین. رشوت آپ کریں گے, قتل آپ کریں گے, زنا آپ کریں گے, کیا کیا آپ کریں گے, اگر آپ نے جھوٹ بند کر دیا آپ کے سارے کے سارے کام ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. اتنا سمپل تھا. بس ہمیں وہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. بس کلاس 1 میں یاد کر, بتا ہی نہیں, کیوں بتا ہی نہیں اس کے فائدے کیا تھے, بتا ہی نہیں اس کے نقصانات کہاں پہ تیری لائف میں نظر آ رہے ہیں, تیرے باپ کی لائف میں, اس کے باپ کی لائف میں, اور اس کے تمام خاندان میں. بتا دیتے تو بچہ کہتا واقعی اٹ از دا بیسٹ پالیسی. بٹ یو آر واچنگ اے پروگرام ان یور سینسز رائٹ ناؤ. آپ بالغ عاقل لوگ ہیں, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر اسی وقت نگاہ دوڑائیں کہ کہاں پہ میں نے سوراخ کر دی اس کی پرسنالٹی میں. ایک سوراخ کافی ہے, باقی سارے سوراخ بھر لے گا وہ. اگر جھوٹ والا سوراخ آپ نے کر دیا نا, باقی کوئی سوراخ نہیں بھرے گا وہ. پانی جتنا مرضی علم ڈالتا رہے نکلتا رہے گا, جتنا مرضی کردار بھرتے رہے نکلتا رہے گا. دس از دا اونلی ون پلگ جس کے تھرو پرسنالٹی مینٹین رہے گی, اس عزت بھی. سہیل صاحب, ہم نے آج اپنی ای میلز میں سے جو کوشچن چوز کیا ہے وہ بچوں کی تربیت کا ایک بہت اہم جزو ہے, شیئرنگ. تو کوشچن بھی ہمارا یہی ہے کہ بچوں میں سخاوت یا شیئرنگ کا عنصر کیسے اجاگر کیا جائے. سخاوت از ناٹ شیئرنگ, سخاوت از گیونگ.
تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا اور آپ نے کسی کو دے دیا تو یہ سخاوت ہے. تو بچپن سے ہی اس کی ایک کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. سائیکولوجیکلی اٹ از اے سرٹن ایٹریبیوٹ. اس کا جو متضاد ہے وہ بخل ہے, اور بخل جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے. تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ بچہ اپنی قیمتی چیزیں آگے دے دے گا, تو یہی ڈر جو ہے نا وہ بخل کریٹ کرتا ہے. بچپن میں ہی جو کھلونے بچے کو لے کے دیتے ہیں, میک شور آپ تربیت کا حصہ ڈالیں کہ یہ دے دے کسی کو, چاہے ایک دن کے لیے آیا کھلونا آپ کے پاس یا نیا ہی آیا, یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. بچے کو پوزیسونیس ہوتی ہے اپنے کھلونوں سے یا کسی بھی چیز سے جس کو پسند کرتا ہے, وہ دلوائیں. یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہوگا کہ آپ نے اگر بچے بخیل کر دیے تو, اور پوزیسونیس جو ہے نا وہ اگلے سٹیج کے اوپر جا کے ایک بہت بڑا ایول کریٹ کر دیتی. آپ نے بچوں کو جب تک خود اپنے ہاتھ سے یہ ٹریننگ نہ دی, بچے خود کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ سخاوت کا وہ جذبہ ہے جو کہ کبھی بھی خداداد لیول کے اوپر مطلب نیچرلی جو بچہ ہے وہ خود کبھی انیشیٹو نہیں لے گا یہ کام کرنے کا. اوکے, اگر لے رہا ہے تو اس کو روکے مت, اپریشیٹ کریں, اور اگر نہیں لے رہا تو کروائیں اس سے, بس اتنی سی بات ہے. سخاوت جو ہے نا اسلام کا وصف ہے, یاد رکھیے. انسان دنیا میں دینے کے لیے آیا ہوا, لینے کے لیے نہیں آیا ہوا. اور جب اس کو پتہ ہوگا کہ یار میری کریکٹر کے اندر بھی ایک ایٹریبیوٹ ڈیولپ کیا گیا, تو بعد میں اس کو آدھی سے زیادہ آیتیں صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گی, سننا اور سیرہ صحیح سمجھ آئے گی. اگر وہ بخیل ہے اس کو سیرہ ہی نہیں سمجھ آئے گی, اس کو لگے گا کہ یار یہ کوئی طلسماتی کہانی ہے جو پہلے کبھی ہوتی یا ہوئی ہی نہیں تھی کبھی. جہاں تک مینٹل ڈسپوزیشن جاتی ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو سکتا ہے اور ہوا ہے, اور کئی دفعہ ہوا ہے. کروڑوں لوگوں نے اسلام میں آ کے اسلام کی وجہ سے سخاوت کا ثبوت دیا, اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. پیرنٹس ہی ڈیولپ کریں تو کریں. بڑے لوگ جو ہیں ان کو پھر یہی والی قربانیاں دینی پڑیں گی. ڈر لگے گا تو ڈر کے اس بند کو کھولیں اور بہنے دیں یہ سارا کا سارا بخل اپنے اندر سے, اور وہ والی چیزیں جو آپ کو واقعی میں پسند ہے وہ دیں. وہ والی چیزیں جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ دیتے ہیں, ان میں سے بھی چھانٹی کر کے جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی, تو یہ تو سخاوت نہیں ہے, یہ تو گیونگ نہیں. تو اسلام صدقے اور خیرات کا دین ہے. اسلام دین دینے کا دین ہے. اسلام ریسیونگ کا دین نہیں ہے. دینے والا ہاتھ بڑا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ نے بہتر کیا. دینے والا بندہ بنائیں, دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بھی کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں آپ کے بچوں کے. کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمیں بہت دلچسپ ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آفس میں اگر پالیٹکس کا ماحول ہو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ کیسے اوور کم کیا جائے؟ دو بندے بھی کام کریں گے نا تو سیاست ہوگی بیچ میں. اگر آپ کے آفس میں پالیٹکس کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے, یہ ایک تعجب ہوگا اس بات پہ. آفس کے ماحول میں تو پالیٹکس, جب بھی پاور پلے ہوگا, جب بھی کوئی چیز آپ فار گریبز ہوگی, کوئی چیز, کوئی ایکویٹی جہاں پہ آپ گین کر سکتے ہیں, تو سیاست تو ہوگی. سیاست کسے کہتے ہیں؟ پاور اپنے پاس رکھنے کو, اپنے جو ہے نا مفادات کو حفاظت کرنے کو, اس کو کسی خطرے میں نہ ڈالنے کو, اس کو ہی پاور پلے کہتے ہیں. سیاست یہی ہوتی ہے. تو سیاست کے اصول ہیں, اور انسانی معاملات کے وہی اصول ہیں جو سیاست کے. اسلام تو ہے ہی سیاسی دین. اسلام میں تمام تر معاملات کورڈ ہیں کہ آپ نے اپنے کریکٹر ایٹریبیوٹس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا آفس نہیں ہے جہاں پہ کریکٹر کی عزت نہیں ہوتی. اگر آپ کریکٹر چھوڑ کے پینترے بدلنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے کچھ ترکیبیں سوچ لی ہیں ایسی جو کہ اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا, تو آپ کو تو اسلام سمجھ نہیں آیا. پھر بینگ اے مسلم دیٹ از دا بیسٹ پالیٹکس یو کین ڈو. بیکم اے مسلم, یو آر دا فائنسٹ پالیٹیشین. یو ول بی ریسپیکٹڈ, یو ول بی آنرڈ, اینڈ جسٹ ان کیس ایوری ون از اگینسٹ یو, اور جسٹ بیکاز یو آر اے مسلم یو پریکٹسنگ دا رائٹ تھنگس. سچ بات کرتے ہیں جب بھی آپ کرتے ہیں, غیبت نہیں کرتے آپ, کسی پہ تہمت چغلی نہیں کرتے, کسی کے ساتھ بھی آپ حق نہیں مارتے کسی کا, تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟